بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2347 ہے، اور آج سورۃ اللیل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 11 تا 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما یغنی، اور فائدہ نہ کرے گا، عنہ اس کو، مالہ اس کا مال، اذا تردہ جب وہ گرے گا، ان علینا بلا شبہ ہمارے ہی ذمے ہیں، للہدا ہدایت دینا، وان اور بلا شبہ لنا ہمارے ہی اختیار میں ہیں، للآخرۃ والاولی آخرت اور دنیا۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمہ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ دوسری بات، یقیناً راستہ بتانا اللہ کے ذمہ ہے۔ تیسری بات، دنیا اور آخرت دونوں بھی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں بتلایا گیا کہ بخیل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور جو بخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف کی منزل یعنی جہنم تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ جو مال اس نے اس دنیا میں اپنی آخرت تباہ کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ نہ کر کے جمع کیا، تو کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم فرمائے گا تو وہ مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا، جبکہ وہ چاہے گا کہ اپنی ساری کمائی، ساری دولت، حتیٰ کہ اپنی اولاد اور بیوی کو فدیے میں دے کر اس جہنم کے عذاب سے چھوٹ جائے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ مجرم اس دن چاہے گا کہ اگر وہ اپنے بیٹے، بیوی، بھائی اور رشتہ دار، حتیٰ کہ ساری دنیا میں بسنے والوں کو فدیے میں دے کر عذاب سے بچنا ممکن ہو تو دے دے۔ سورۃ الانشقاق آیت نمبر 11 تا 14۔ لیکن اللہ کے ہاں سوائے عمل کے اور کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 15، بلکہ اسے سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے سامنے اس عذاب سے بچنے کا راستہ بھی دکھلا دیا، اور ہمارے ذمے تو بس راستہ دکھلانا ہے کہ کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط، کون سا راستہ جنت کی جانب لے جائے گا اور کون سا دوزخ کی طرف، جس کی خاطر ہم نے انہی میں سے ایک پیغمبر بھیج کر سمجھایا۔ اب اختیار بندے کا ہے کہ وہ کس راستے کو اپناتا ہے۔ اگر وہ سیدھے اور جنت کے راستے کو اپناتا ہے تو پھر وہ کامیاب کہلائے گا، اور اگر نہیں تو پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ دنیا کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اور اسی طرح آخرت کے بھی، لہذا اس کی مرضی کے بغیر نہ کوئی دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ اس لیے اس رب کو راضی کر لو جس کی ملکیت میں سارے آسمان و زمین ہے۔ اگر وہ رب راضی ہو گیا تو پھر سارے راستے، چاہے وہ دنیا کے ہوں یا آخرت کے، آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔